کریمہ کا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی کے گھر میں جانا ہو تو دستک دیں، اجازت طلب کریں، 3 دفعہ دستک دیں، اگر آپ کو اجازت مل جائے تو بخوشی اندر چلے جائیں، وگرنہ واپس آ جائیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ جب تشریف لے کے جاتے تو دروازے کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے، بلکہ دائیں یا بائیں حضور کھڑے ہوتے تھے۔ پھر آگے حضور جھانکتے نہیں تھے، جھانکنے سے بھی منع فرمایا، کیونکہ بعض دفعہ دروازہ کھلا ہوتا ہے، اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا جھانکے نہیں۔ اور پھر دستک دیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں آقا علیہ السلام کے آستانے اقدس پہ حاضر ہوا، دستک دی، حضور نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا میں ہوں۔ تو حضور نے فرمایا فقال انا، میں بھی تو میں ہوں۔ میں کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، بلکہ لجپال کریم آقا علیہ السلام نے اس میں کو برا سمجھا، کیونکہ جب آپ کو کوئی پوچھتا ہے کون ہے تو پھر اپنا نام بتائیں، خالی میں نہ کہیں۔ اجازت اچھا عمل ہے، سنت بھی ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا حضور میں اپنی والدہ کے ساتھ ایک ہی مکان میں رہ رہا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تو بھی اپنی والدہ کے مکان میں جاتا ہے تو اس سے اجازت طلب کر۔ تو انہوں نے عرض کیا حضور میں تو ان کا بیٹا ہوں، اپنی ماں کا غلام ہوں، بار بار ان کے پاس آنا جانا میرا لگا رہتا ہے۔ حضور نے پھر بھی فرمایا کہ اجازت طلب کیا کرو، کیا تو چاہتا ہے کہ اپنی ماں کو برہ نہ دیکھے؟ تو انہوں نے عرض کیا حضور نہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس لیے تو پھر میں کہتا ہوں اجازت طلب کیا کرو۔ بعض کا کوئی سو رہا ہوتا ہے، کوئی کسی اور انداز سے لیٹا ہے، اس لیے آپ جب کسی کے بھی کمرے میں جاتے ہیں تو اجازت طلب کریں۔ یہ حضور کا مسنون طریقہ ہے، کسی کے گھر میں جاتے ہیں، کسی کے کمرے میں جاتے ہیں، اجازت لیں، اور جب آپ کو اجازت مل جاتی ہے پھر چلے جائیں، وگرنہ اس پہ غم غصے کا اظہار نہ کریں، واپس آ جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔